بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إياك نعبد وإياك نستعين. میرا اور آپ میں سے ایک بڑی تعداد کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مدت سے کی جانے والی فریادیں، مدت سے اللہ کے حضور پیش کرنے والی تمنائیں، مدت سے اللہ کے حضور اپنی پیش کی ہوئی مشکلات، ان کے بارے میں ہماری فریادیں پوری نہیں ہو رہی. رب ذوالجلال نے اور ان کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی وحی سے ایسی تدابیر امت کے لیے واضح طور پر بیان فرمائی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے دعاؤں کا زور بڑھ جائے، ان کی قوت میں اضافہ ہو جائے اور وہ رب العالمین کے دربار عالی میں شرف قبولیت پا لیں. گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں اس سلسلے میں ایک دوسری تدبیر اس کے حوالے سے سورہ الاعراف 8واں پارہ آیت شریفہ 56 کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کی حقیر سی کوشش کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالی کی رحمت ان کے نہایت نزدیک ہیں جو اللہ کریم کی بات کو مانتے. دعا اس کا سادہ لفظوں میں مقصود و مطلوب یہ ہے: اے رب العالمین، میں ناکارہ، میں نکما، میں کمزور، میں ٹوٹا پھوٹا، میں پریشان حال، میں دکھوں کا ستایا ہوا، مصیبتوں کا پچھاڑا ہوا، آپ سے یہ تمنا کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو مان لیں. تو رب العالمین کے ہاں ہمیشہ سے قاعدہ یہ ہے کہ جو ان کی بات کو مانتا ہے انہوں نے اس کی بات کے ماننے کی حتمی، قطعی اور یقینی طور پر گارنٹی دی ہے. جو نہیں مانتا چاہے تو پھر بھی مان لے، چاہے تو نہ مانے. یہ جو قاعدہ مبارکہ ہے کہ میں آپ اور رب کی مانے اور رب قدوس میری اور آپ کی مانے، اس بارے میں کتاب و سنت میں بہت سے دلائل اور شواہد. اپنے اور آپ حضرات کے فائدہ کی خاطر، اور اللہ کرے کہ فائدہ ہو، قرآن کریم کے 6 مقامات سے اس سلسلے میں شواہد جمع کر کے لایا ہوں. شاید اللہ کریم مجھ ناکارے کو اور آپ سب کو ہدایت عطا فرما دیں اور ہم اپنے رب کی مان کر ان سے اپنی منوانے والوں میں شامل ہو جائیں. اس بارے میں آج کے سبق کی پہلی دلیل سورہ الفاتحہ، جس کے متعدد مبارک ناموں میں سے ایک نام یہ ہے تعلیم المسئلہ، وہ سورت جس میں
رب العالمین نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھلایا۔ اللہ اکبر، کتنے مہربان ہیں ہمارے رب، دینا بھی انہوں نے اور ان سے لینے کا طریقہ بھی سکھلائیں وہ۔ اللہ اکبر، جب دینے والے رب العالمین، باوفا رب العالمین، کریم رب العالمین، بے حد و حساب والے، حیا والے رب العالمین خود دعا کی قبولیت کا طریقہ سکھلائیں تو اس کی حقانیت میں، اس کی صداقت میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ کھوپڑی میں عقل والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اور جس کی کھوپڑی عقل سے خالی ہو وہ اپنا علاج جا کے خود کروا لے۔ یہ تعلیم المسئلہ، دعا کا طریقہ سکھلانے والی سورت، اس میں رب العالمین نے ایک آدھی سطری آیت کریمہ میں اتنی خوبی سے دریاؤں کو کوزے میں بند فرما دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تشریح میں اے فریادی، اے دکھوں کے ستائے ہوئے، اے پریشانیوں کی وجہ سے پچھاڑے ہوئے، اے تمناؤں کے نیچے دبے ہوئے، سن، مانگنا ہے تو اس طرح مانگ۔ کیا کر؟ تو میری بندگی لے کے آ، میں رب العالمین اپنی مدد لے کے تیرے پاس آؤں۔ کوئی مقابلہ ہے؟ رب العالمین گواہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں، میں ناکارہ نہیں۔ ہم سب مل کے جب سے ہوش میں آئے موت تک اللہ کے روبرو سجدہ ریز رہیں، اللہ کی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن ان کی کرم نوازی ہے۔ پچھلے سارے احسانات ٹھہر جائیے، وہ اپنی جگہ، اب تو عبادت کر، پھر مجھ سے مانگ تو دیکھ میں عرش والا رب تیری مدد کروں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے مدد مانگنے کی چابی یہ دی تو چابی کھوٹی ہوگی یا کھری ہوگی؟ مرکز میں چابی والا چابی دے، وہ گوارا کرے گا کہ چابی بنوانے والا پیسے تو دے جائے اور چابی کھوٹی ہو؟ وہ گوارا نہیں کر۔ اگر انسان ہے گوارا نہیں کرے گا تو عرش والے رب کے بارے میں تیرا اور میرا گمان کیا ہے؟ کائنات بدل جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، سمندر مٹ جائیں، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی چابی کھوٹی نہیں ہو سکتی۔ دوسری دلیل 28واں پارہ سورہ الممتحنہ آیت شریفہ 4، رب العالمین نے، اللہ اکبر، کتنے مہربان ہیں ہمارے رب، ان کی ایک ایک مہربانی پر قربان ہو جائیں، ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ ان کی ایک مہربانی کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے انسانیت پر کتنی مہربانی ہے۔ ہزاروں سال پہلے اس کے مبارک واقعات جو عبرتوں، نصیحتوں، فائدوں سے لبریز ہیں، ان کو اپنے کلام پاک میں ہمارے لیے بیان کر دیا۔
کتنے خیرخواہ ہیں میرے آپ کے رب. کاش ہم اپنی کھوپڑیوں سے اپنے رب کی نعمتوں کا احساس کریں, اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کے بارے میں ان کی باتوں کو اپنے دلوں میں پیوست کریں. سیدنا خلیل الرحمن, رب نے ان کی سنی یا نہ سنی, مثالی شخصیت پوری انسانیت میں جن شخصیتوں کی دعائیں سنی گئی ان میں سے سر فہرست لوگوں میں خلیل الرحمن. ان کا طریقہ کیا تھا؟ اتنی رحمت ہے میرے رب کی, اس طریقے کو محفوظ فرمایا اور کتنی خوبصورتی سے اختصار اور جامعیت سے محفوظ کیا. بات بھی مختصر لیکن جامع, اور 100% سے اگر اوپر بھی کچھ ہے سچی اور برحق. سماعت فرمائیے, اللہ کریم نے آیت شریفہ 4 میں فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. یقیناً, اللہ اکبر, قربان جائیں اپنے رب کے بیان پر. یقیناً ووٹ مانگ رہے ہیں, کپڑا بیچ رہے ہیں, کمپیوٹر کو سیل کر رہے ہیں؟ نہیں, میرے آپ کے فائدے کے لیے سچی بات سے پہلے یقیناً فرما رہے ہیں. یقیناً قد كانت لكم اسوة حسنة, یقیناً تمہارے لیے ہے ہمیشہ سے شاندار نمونہ فی ابراہیم, ابراہیم میں علیہ السلام سب کو, والذین معہ, اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے. اور اس کے بعد ان کی خوبیوں کا ذکر کیا. ہمارے موضوع سے متعلق جو خوبی ہے وہ سماعت فرمائیے. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. سیدنا خلیل الرحمن اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کریم سے گناہوں کی معافی کا سوال کیا. تو کیسے کیا؟ اچھی طرح نوٹ فرمائیے اور گھر میں جا کے 28واں پارہ سورہ الممتحنہ آیت شریفہ 4 اور اس کا ترجمہ اجتماع سے ضرور پڑھ لیجیے. انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے, ایمان والے ساتھیوں نے, اللہ کریم سے مغفرت کا سوال کیا تو پہلے کیا پیش کیا؟ ربنا علیک توکلنا, اے ہمارے رب ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے, آپ ہی پر توکل کیا ہے. اور توکل بہت بڑی عبادت ہے. کیا مجھ میں اور آپ میں ہے؟ اللہ کرے ہو, مجھے اپنی کہانی اچھی نظر نہیں آتی. اگر توکل ہو کسی کے لیے, مہمان آیا ہے, نماز میں تاخیر کروں کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اگر پتہ ہو جو ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے, جج صاحب کورٹ کے لیے مسجد میں آنے میں تاخیر کریں, کہنے والا ہو, سننے والے ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, اگر توکل ہو
کائنات کی کوئی چیز رب کے حکم کی فوری تعمیل میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ میں آپ فیصلہ کر لیں. اور اپنے اپنے توکل کو جاننے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، دیکھیں رب کی تابعداری میں کسی کو رکاوٹ بناتا ہوں کہ نہیں؟ جو نہیں بناتا انشاءاللہ وہ توکل کے پرچہ میں پاس ہے. اور میں کہاں ہوں اور آپ کہاں ہیں، اپنا اپنا فیصلہ خود کریں. سیدنا خلیل الرحمن دعاؤں کو قبول کروانے والے اور ان کے ساتھی ایماندار دعاؤں کو قبول کروانے والے اپنے رب کے حضور پونجی کیا لے کے آئے؟ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم آپ ہی پر اور کسی پر بھی، نہ مائی پر، نہ باپ پر، نہ دوست پر، نہ سینئرز پر، نہ ایڈمن پر، کسی پر نہیں، علیک توکلنا. اور صرف توکل ہی نہیں، مزید سنیے وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، ہم آپ ہی کی طرف ایک ایک بات میں زور ہے، یہ نہیں کچھ ادھر کچھ ادھر، دوگلا پن. اللہ معاف کرے، ہدایت دے کہنے اور سننے والوں کے، جس کے ہم ماسٹر ہیں، جس میں ہم بہت آگے بڑھے ہیں، وہاں دوگلا پن نہیں. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، میرا جانا، میرا جھکاؤ کس کی طرف ہے؟ آپ کی طرف اور آپ کے سوا کسی کی طرف. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور یہ دونوں باتیں تو تھی حاضر کی، مستقبل کی بات، فیوچر کی بات وہ یہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے آپ ہی کی طرف جانا ہے. اور جس کا یہ ایمان ہوگا صراط مستقیم سے ہٹے گا، کسی کے بارے میں بے جا اپنے اس لوتھڑے کو، زبان کے ٹکڑے کو حرکت دے گا، اس کا قلم کسی کے خلاف اٹھے گا، قلم نہیں اس کا اشارہ کسی کے خلاف ہوگا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیا موتی جڑے ہیں، اور موتی کہنا موتی کی شان کو بڑھانا. پھر سنیے، گناہوں کی معافی مانگی، 3 چیزیں لے کے آئے. حضرات بات واضح ہو رہی، چودھری وسیم 3 سودے لے کے آئے اللہ کے سودے کو لینے کے لیے. 3 کرنسیاں لے کے آئے. میرے پاس کون سی کرنسی ہے؟ دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کا شکوہ کرنے سے پہلے میں اپنے گریبان میں منہ ڈال دوں. کہاں ہے توکل؟ کہاں ہے اللہ ہی کی طرف جھکنا؟ اور کہاں ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ مجھے اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے؟ کہاں ہے؟ کائنات کے رب گواہ ہیں، جہاں 3 چیزیں ہوں گی جج صاحب، جہاں 3 چیزیں ہوں گی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا وہاں سوال ہی پیدا نہیں. لیکن کہاں یہ 3 چیزیں؟ اور پھر دیکھیے اللہ کریم نے بات کو کیسے اجاگر اور واضح کیا. ان کا طریقہ کہ 3 چیزیں لے کے آئے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے. اس سے پہلے ہم نے کیا سنا؟ اللہ نے پہلے سے تمہید باندھی، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، شاندار نمونہ ہے. کس میں؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں. اور یہ بیان کر کے پھر آیت شریفہ 6 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی فرمایا، قد کان لکم
فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. یقیناً، پھر یقیناً تمہارے لیے ان میں شاندار نمونہ ہے. کن کے لیے؟ جس کا اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے کاشف نہیں ہے؟ پہلے بھی تمہید میں کیا فرمایا بولو؟ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ، شاندار نمونہ. اور بات کو بیان کر کے پھر کیا فرمایا؟ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھی ایمانداروں میں شاندار نمونہ ہے. اللہ کریم ایک حقیقت کو بیان کرنے کے بعد پھر تاکید کریں، پہلے تاکید کریں اگر میری کھوپڑی میں بات پھر بھی نہ اترے تو یہ کھوپڑی رہنے کے قابل ہے، تباہ ہونے کے قابل. یہ کھوپڑی والا زمین پر رہنے کے قابل ہے، یہ زمین میں دھنسائے جانے کے قابل. اور کہنے اور سننے والے کہاں ہیں؟ آئیے اسی بارے میں قرآن کریم سے تیسری دلیل سنیں، وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. سورہ ابراہیم علیہ السلام 13واں پارہ آیت شریفہ 37 دوبارہ سنیے. سورہ ابراہیم علیہ السلام پارہ 13 آیت شریفہ 37. یہاں بھی اللہ کریم نے خلیل الرحمن کی ایک بات کو بیان کیا. انہوں نے اپنی اولاد کے لیے فریاد کی اور فریاد کرنے سے پہلے اللہ سے جو مانگا اس کے لیے اپنی کون سی پونجی، اپنی کون سی کرنسی رب کریم کے حضور پیش کی. سماعت فرمائیے، اللہ کریم نے ان کی بات کو اپنے کلام پاک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا کہ امت اسلامیہ اس سے فیض پائے، اور اللہ کرے کہنے اور سننے والے اس سے فیض پانے والے ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت سے، اپنی نسل سے کچھ کو ایسی جگہ بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں، لیکن آپ کی حرمت والا گھر، آپ کا حرمت والا گھر وہاں موجود ہے. اور کیوں بسایا ہے اے میرے رب؟ تاکہ وہ نماز کو قائم کرے. اب کیا مانگتا ہوں؟ 2 باتوں کا سوال کیا، وقت ہو چکا، یہی بات کو روکتا ہوں. اللہ کریم عافیت دے، توفیق دے کہنے اور سننے والوں کو. اسی مقام سے آئندہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو انہی مبارک لوگوں کے نقش قدم پہ لے آئے. ہماری فریادیں قبول ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، تمنائیں جیتے جاگتے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہ وہ پوری ہو رہی ہیں دنیا سے روانہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رب العالمین کا یہ قاعدہ مبارکہ قانون بیان کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اللہ کریم ان کے ماننے کی گارنٹی دیتے ہیں جو ان کی مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم سے 2 مثالیں اللہ کی توفیق سے پیش کی گئی۔ تیسری مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری تھا، وقت کے مکمل ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑا گیا۔ اللہ کی توفیق سے اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے۔ اللہ عافیت سے کہنا سننا نصیب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔